جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ سونا اور چاندی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، سن رکھا ہے کہ 7.5 تولے سونا 87 گرام کے لگ بھگ زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے ایک رتی بھی اوپر چلا جائے تو زکوٰۃ ہے، اس سے ایک رتی کم ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس پہننے کا زیور ہے، زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت جو سزا سنائی اور جو وعید بتائی اس سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جو پہننے کا زیور ہے، لیکن صحیح بات اور راجح بات یہی لگتی ہے کہ اس پہ ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 8 تولے سونا ہے، میں نے پچھلے سال زکوٰۃ دے دی، اس سال دوں کہ نہیں؟ اگر تو آپ نے زکوٰۃ دی ہوتی سونے کی، سونے سے کٹوایا ہوتا اور وہ 7.5 تولے سے کم ہو گیا ہوتا تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے پیسے سے دیا اور اسے بچایا ہوا ہے تو بہرحال علماء کرام سے بھی فتویٰ لیں اور اپنے دل سے بھی پوچھیں۔ میں راجے یہی سمجھتا ہوں یا تو اسے 7.5 سے کم کر لیا جائے تاکہ ہیلے بہانوں کے چکر میں بندہ نہ آئے۔ اور اسی طرح چاندی 52 تولے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت وقت نے اس سال 1,03,000 پہ زکوٰۃ رکھی ہے چاندی کا ریٹ نکال کے۔ سونے کا کیا معاملہ ہے؟ بھائی علماء تشریف فرما ہیں، اہل علم موجود ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، وہ اس کے اوپر اجتہاد کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں دونوں چیزیں بطور کرنسی چلتی تھی، درہم اور دینار۔ دینار کا بھی کاروبار ہوتا تھا، درہم کا بھی۔ جب درہم کا ہوتا تھا اور درہم چاندی ہوتی تھی تو 52 تولے پہ زکوٰۃ۔ اگر میرے پاس دینار 7.5 تولے پہ چلے گئے ہیں، 20 دینار یا 200 درہم، تو پھر سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکلتی تھی۔ آج چاندی رائج الوقت سکہ نہیں ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے، واللہ تعالی عالم۔ رائج الوقت سکہ ہمارے پاس اس وقت سونا ہے جو ہمیں رسید اس کے بدلے میں دی جاتی ہے کہ اتنا سونا میرا بینک میں پڑا ہے اور عند المطالبہ مجھے جو ہے وہ بینک دولت پاکستان دے گا۔ تو لہٰذا جب یہ ہے تو زکوٰۃ کو بھی اسی بنیاد پہ رکھنا چاہیے۔ باقی میرا رب جانتا ہے، اگر کوئی محبت سے اور پیار سے چاندی کے پہ دیتا ہے تو شریعت میں موجود ہے، دینا چاہیے، اچھی بات ہے، تاکہ غریبوں کو تھوڑے کے اندر دے کے بھی ملے۔ اور میں نے اس میں والد صاحب کی مثال کئی مرتبہ دی ہے کہ سال کے بعد ان کا اگر چاندی کا بھی نصاب نہیں ہوتا تھا، مثلا 60,000 روپے ہیں، ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا 60,000 روپے ہیں، تو کہنے لگے یار اس کی زکوٰۃ نکال دے۔ میں نے کہا جی نصاب کو نہیں پہنچ رہا۔ کہتے بات نصاب کی نہیں ہے، بات ہے کہ رب نے مجھے دیا ہے، میرے پاس پڑا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالو جتنی بنتی ہے۔ تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں، بے شک وہ نصاب کو نہیں بھی پہنچا، وہ آپ کی محبت ہے، وہ آپ کا پیار ہے، وہ غریبوں سے آپ کا ایک تعلق ہے، اس کا اجر آپ کو صرف اللہ دے گا۔ اور اس کی دلیل، ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ تھی ایک اونٹنی کی، بنت لبون 2 سال کی، جو عامل نے مقرر کی۔ تو وہ جو مالک تھا وہ کہنے لگا، اس نے سارے اونٹ لا کے سامنے کھڑے کر دیے، کہنے لگا یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، یہ بھی دیکھ، محبوب نے آپ کو پہلی دفعہ بھیجا ہے، آپ زکوٰۃ لینے آئے ہیں، تو یار میرا دل کر رہا ہے یہ جو موٹی تازی صحت مند اونٹنی ہے نا وہ لے کے جا۔ یہ بنت لبون پہ نہ تو سواری کر سکے گا، نہ یہ دودھ دینے کے قابل ہے، تو کرے گا کیا اس کا؟ مرشد نے منگوائی ہے، زکوٰۃ کا کہا ہے تو یار یہ لے کے جا۔ عامل نے کہا نہیں، مجھے اس چیز کی اجازت نہیں، میں یہ نہیں لینے والا۔ اللہ اکبر، عامل ہوں تو ایسے ہوں۔ آج ہمارے بھی نمائندے ہیں، ہماری بھی زکوٰۃ کی ماشاءاللہ عشر کی کمیٹیاں ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے دینا ہے، خوشی سے دے رہا ہوں، کہا میں نہیں لینے والا۔ پھر پتہ چلا کہ حضور کہیں قریب ہیں، تو اس نے وہ اونٹنی لی، ساتھ چلا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے سارا مسئلہ بتایا۔ حضور نے کہا کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ صرف بنت لبون ہے، وہ چھوٹی، لیکن اگر آپ یہ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو ہم قبول کرتے ہیں، اور اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ لہذا جو ضروری اور فرض ہے وہ اتنا ہے کہ آپ
सोने और चांदी में से जो अपने निसाब को पहुंचे, माल तिजारत आपके पास है और वो बचा हुआ है, साल भर पड़ा रहा है, उसके ऊपर आपकी ज़कात है। अगर साल से पीछे, मिसाल लीजिए, बकरियां हैं मेरे पास, 40 थी, मैंने ज़कात दे दी, कितनी? एक बकरी, बाकी मेरे पास रह गई 39। अब मेरे ऊपर वैसे ही ज़कात नहीं। मुझे किसी ने 60 बकरियां गिफ्ट कर दी, हिबा कर दी, या मैंने कोई काम किया, मुझे उसके बदले में मिल गई। जैसे वो सहाबी दम करके आए और 30 बकरियां मिली। अब इनकी तादाद कितनी हो गई है? 100 हो गई है, इसमें बकरी लगती है। किसी ने मुझको बकरियां दे दी 80, तादाद हो गई है 119, क्योंकि एक बकरी पहले निकल चुकी है। फिर भी मेरे ऊपर ज़कात एक है। मुझे बकरियां दे दी किसी ने 100, तादाद निकल गई 120 से ऊपर, और ये 6 महीने के बाद, अभी साल नहीं हुआ था। तो अगर सेम जिन्स है तो फुकहा कहते हैं कि इसमें से भी ज़कात साल पूरा होने के बाद दी जाएगी, भले बाद वाली बकरियों को 6 माह क्यों नहीं गुजरे। लेकिन अगर जिन्स अलग है, खैर ये उनकी अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास साल का ऑप्शन है। अगर आने वाले साल में उन पे साल पूरा होता है, मेरे पास वो बकरियां मौजूद हैं, वो 60 हैं, वो 120 हैं, वो निसाब को पहुंच रही हैं, तो मैं उस पर ज़कात दे दूंगा। बाकी रह गया वो माल कि जिस पे साल गुजरा था, मैंने ज़कात दे दी, अगले महीने में मेरे पास और स्टॉक आ गया, उससे अगले महीने में और आ गया, करते करते पूरा साल 11-12 महीने मेरे पास स्टॉक आता रहा है। इस पे क्या करूं? शरीयत कहती है कि अगर तो आपके पास मजबूत हिसाब है तो जनवरी वाले की ज़कात आप जनवरी में दे दें, रमज़ान ज़रूरी नहीं है। फरवरी वाले की फरवरी में दे दें। अगर निसाब को पहुंच रहा है तो आने वाले साल में, जैसे हम साल साल लेते रहते हैं, हर माह लेते हैं, हर दिन लेते हैं, निकालते हैं, आ रहा है जा रहा है, हिसाब रखिए, उसी हिसाब से निकालिए। लेकिन अगर नहीं तो फिर ओवरऑल, जैसे हम देखते हैं आजकल बैंक जो हैं वो रुके हुए हैं, काम नहीं कर रहे। इसी तरह काफ़ी सारे दोस्त अहबाब, हमने उनको देखा है कि माशाल्लाह वो 3-4 दिन काम रोक लेते हैं और अपना स्टॉक जो है उसको चेक करके उसके बाद पिछले साल कितना था, अब कितना हुआ है, देना कितना है, लेना कितना है, तो उसकी वो ज़कात बना के निकाल देते हैं।